seemed at first a wanton stirring, seemed یہ آئیڈیا لگا, wanton فضول, stirring of all kinds, stirring خواہ مخواہ بھڑکانے والی بات تھی, of all kind of things, تمام چیزوں کے بارے میں, that had better be left untouched, جن چیزوں کو بہتر تھا کہ ان کو ان ٹچ ہی رکھا جائے, ان پر ڈسکشن نہ کی جائے. مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ چونکہ ایک ڈفرینس چلتا آ رہا تھا, ایک گلف تھی ان غریب اسٹوڈنٹس کے درمیان اور ان بروک فیلڈ کے اسٹوڈنٹس کے درمیان. اب یہ ایک ایسا آئیڈیا تھا کہ اس کو کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہ ہوتا, کہ جیسے چیزیں چل رہی ہیں چلنے دیں. لیکن کیتھرین کی یہ منا لینے والی صلاحیت تھی کہ جس نے بحث کر کے آئیڈیاز دے کر قائل کر لیا کچی آبادی کے یعنی غریب بچوں کو, مشن اسکول کے بچوں کو بروک فیلڈ میں آنے کی دعوت دی جائے تاکہ وہ ان بچوں کے ساتھ گھل مل سکیں. دا ہول اسٹاف واز اگینسٹ دس, حتیٰ کہ پورا اسٹاف ہی اس رائے کے خلاف تھا. اینڈ دا اسکول اف اٹس opinion could have been taken, اور اگر اسکول کی رائے لی جاتی was probably against it too, تو وہ بھی اس کے خلاف ہی ہونا تھی. Everyone was certain, ہر ایک کو یقین تھا that the east end lads, کہ مشرقی کنارے پر رہنے والے یعنی لنڈن کے مشرقی حصے میں رہنے والے, کچی آبادیوں میں رہنے والے جو لڑکے ہیں, would be hooligans, وہ آوارہ گرد ہوں گے, غنڈے ٹائپ ہوں گے, or else they would be made to feel uncomfortable, یا کم از کم وہ یہاں آ کر انہیں بے سکون کر دیا جائے گا. دیر وڈ بی انسیڈنٹس, اور کوئی ایسا واقعہ نہ ہو جائے. اینڈ ایوری ون وڈ بی کنفیوزڈ, ہر کوئی بندہ بکھلایا ہوا تھا, اینڈ اپسٹ پریشان تھا. یٹ کیتھرین پرسسٹڈ, لیکن کیتھرین نے اسی بات پر اصرار کیا کہ یہ میچ ضرور ہونا چاہیے. ان لائنز میں یہ بتایا گیا ہے کہ جس وقت یہ تجویز دی گئی تو پورا اسکول یعنی اس کا اسٹاف وہ اس اپینین کے خلاف تھا کہ کچی آبادی کے لڑکوں کو, جن کو عام طور پر غنڈے کہا جاتا ہے, اجڑ کہا جاتا تھا, ان کو یہاں بلایا جائے. جب وہ یہاں آئیں گے تو ایک تو وہ خود بھی کمفرٹیبل نہیں ہوں گے, اگر کوئی خدا نہ خاصا کوئی ایسا حادثہ ہو گیا, کوئی لڑائی ہو گئی, تو پھر اس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. لیکن کیتھرین اپنی بات پر ڈٹی رہی. چپس, شی سیڈ, چپس, اس نے کہا, دے آر رانگ, یہ جو دوسرے ٹیچرز ہیں غلط ہیں. یو نو اینڈ آئی ایم رائٹ, اور آپ بھی جانتے ہیں کہ میں صحیح ہوں. آئی ایم لوکنگ اہیڈ ٹو دا فیوچر, میں مستقبل کو دیکھ رہی ہوں. دے اینڈ یو آر لوکنگ بیک ٹو دا پاسٹ, آپ ماضی کو دیکھ رہے ہیں. یعنی وہ ماضی میں جو کلاس ڈسٹنکشن تھی جس کا آپ لوگ شکار ہیں, آپ ابھی تک اسی بات پر ڈٹے ہوں, جبکہ میں فیوچرسٹک ہوں, میں مستقبل کو دیکھنے والی ہوں, اور آپ لوگ غلط ہیں, میں ٹھیک ہوں. England isn't always going to be divided into officers and other ranks. انگلینڈ کو ہمیشہ کے لیے تو ہم دو حصوں میں تقسیم نہیں کر سکتے, ایک وہ جو آفیسر کلاس ہے اور ایک وہ جو نان آفیسرس ہیں. اینڈ دوز پاپولر بوائز آر جسٹ امپورٹنٹ ٹو انگلینڈ ایز بروک فیلڈ از, اور وہ پاپولر لڑکے یعنی اس علاقے میں پاپولر کے درخت زیادہ تھے, اور وہ جو پاپولر سائڈ کے رہنے والے لڑکے ہیں وہ اتنے ہی امپورٹنٹ ہیں جتنے بروک فیلڈ کے لڑکے ہیں. یو ہیو گاٹ ٹو ہیو دم ہیئر چپس, چپس آپ کو انہیں یہاں لانا پڑے گا. یو کانٹ سیٹسفائی یور کانشینس, آپ اپنے ضمیر کو مطمئن نہیں کر سکتے بائی رائٹنگ اے چیک, کہ آپ ان کو چیک دیں فار اے فیو گنیز, چند سکوں کا, گنیز کرنسی سکہ, ان کو آپ چند سکوں کا وہ چیک دے دیں. اینڈ کیپنگ دیم ایٹ آرمز لینگتھ, اور انہیں اپنے سے کچھ فاصلے پر رکھیں. کیپ ایٹ آرمز لینگتھ, دوری پر رکھنا. یعنی یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے, یہ آپ کا انصاف نہیں ہے, اور آپ ہمیشہ ایسا نہیں کر سکتے کہ ان بچوں کو جو پہلے سے نظر انداز کیے گئے ہیں آپ ان کو دوری پر رکھیں اور ان کو صرف مالی معاونت دیتے رہیں. ایسا کرنا قرینہ قیاس نہیں ہے. بسائڈس, اس کے علاوہ دے آر پراؤڈ آف بروک فیلڈ جسٹ ایز یو آر, وہ بھی بروک فیلڈ پر اسی طرح فخر کرتے ہیں جیسے آپ لوگ کرتے ہیں. years hence, ہو سکتا ہے کچھ سال گزر جائیں, مے بی بوائز آف دیٹ سارٹ, اس قسم کے لڑکے ول بی کمنگ ہیئر, یہاں آنا شروع ہو جائیں. a few of them, ہو سکتا ہے چند ایک لڑکے ان میں سے یہاں آنا شروع ہو جائیں. at any rate, بہرحال, why not, کیوں نہیں, why ever not, کیوں نہیں. چپس ڈیئر, ریممبر, چپس یاد رکھیے, دس از 1897 not 67.
ہم 1897 میں ہیں، 1867 میں نہیں. آپ 30 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں اور میں آج کی بات کر رہی ہوں. when you were up at Cambridge، جس وقت آپ کیمبرج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ تھے، وہ دور نہیں ہے، اب نیا دور ہے. you got your ideas well stuck in those days. well stuck اچھی طرح جما لیا، آپ نے ان آئیڈیاز کو اپنے دماغ میں اچھی طرح جما لیا، بٹھا لیا ہے. اینڈ گڈ آئیڈیاز they were true a lot of them، اور اس دور کے مطابق ان میں سے آپ کے بہت سارے آئیڈیاز اچھے بھی تھے. بٹ just a few chips، صرف چند chips want unsticking، اور chips want unsticking. اب آپ اس بات سے ہٹ جائیے، جس بات پہ آپ ڈٹے ہوئے ہیں اس کو چھوڑ دیجیے. ان لائنز میں کیتھرین کے ان آئیڈیاز اور اس زبردست آرگیومنٹیشن کو بیان کیا گیا کہ جس میں اس نے سب سے پہلے چپس کو قائل کیا، چونکہ وہ سینئر ممبر تھا اسٹاف کا، اور اگر چپس قائل ہو جاتا تو دوسرے اسٹاف ممبرز نے بھی قائل ہو جانا تھا. تو اس نے اسے بتایا کہ دیکھیے یہ جو فرق آپ نے رکھا ہوا ہے بروک فیلڈ کے بچوں اور کچی آبادی کے بچوں والوں کے درمیان، یہ کب تک چلے گا؟ اب 30 سال پہلے کا سوچ رہے ہیں، جس وقت کے حالات اور تھے، اب حالات اور ہیں. تو اب آپ اپنے ان خیالات پر اڑ نہیں سکتے، ان کو چھوڑیے اور نئے خیالات کو اپنانے کی کوشش کیجیے. rather to her surprise، بلکہ کیتھرین کی اپنی حیرت کے لیے he gave away، وہ مان گیا. and suddenly became a keen advocate، اور ایک زبردست ایڈوکیٹ سپورٹر بن گیا آف دا پروپوزل، اس تجویز کا. اینڈ دا وولٹا فیس، اور وولٹا فیس تبدیلی بالکل الٹ، واز سو کمپلیٹ، اس کی تبدیلی اتنی تیز تھی دیٹ دی اتھارٹیز ور ٹیکن ان اویئر، ایون جو اتھارٹیز تھے ان کو بھی نہیں پتہ چلا. فاؤنڈ دیم سیلوز کنسینٹنگ، کہ انہوں نے بھی منظوری دے دی، کانسنٹ منظوری دینا، انہوں نے بھی منظوری دے دی ٹو دا ڈینجرس ایکسپیریمنٹ، اس خوفناک تجربے کی. یعنی یہ اس کے دلائل ہیں، اور اتنے زبردست دلائل ہیں، قائل کر لینے والے دلائل ہیں کہ جس وقت مسٹر چپس کو قائل کرنے کی کوشش کی کیتھرین نے، تو مسٹر چپس قائل ہوا. اور مسٹر چپس جب قائل ہوا تو جو اتھارٹیز تھی اسکول کی، ہیڈ ماسٹر تھا یا مینجمنٹ کے لوگ تھے، وہ بھی ایسے قائل ہو گئے جیسے انہیں خود سمجھ نہ آئی ہو کہ وہ اتنا ڈینجرس ایکسپیریمنٹ کرنے جا رہے ہیں، تو اس کے لیے وہ قائل کیسے ہو گئے. تو اس کے پیچھے جو کوالٹیز تھیں وہ کیتھرین کی تھی. دا بوائز فرام پاپلر الائیوڈ ایٹ بروک فیلڈ، پاپلر کے علاقے کے یعنی ایسٹ لنڈن کے علاقے کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ آئے بروک فیلڈ میں. ون سیٹرڈے آفٹرنون، ایک ہفتے کی سپہر کو، پلیڈ ساکر، انہوں نے فٹ بال کی طرح کی وہ گیم کھیلی ود دا اسکول سیکنڈ ٹیم، اسکول کی دوسرے نمبر والی ٹیم کے ساتھ. ور آنریبلی ڈیفیٹڈ، اور انہیں شکست تو ہوگی آنریبلی، لیکن ایک باوقار انداز میں، بائی 7 goals to 5، 5 کے مقابلے میں 7 گول سے انہیں شکست ملی. لیٹر بعد میں ہیڈ ہائی ٹی، انہیں ہائی ٹی چائے کے ساتھ بہت ساری کھانے پینے کی چیزیں انہیں پیش کی گئی ود دا اسکول ٹیم ان دا ڈائننگ ہال، اسکول ٹیم کے ساتھ اسکول کے ڈائننگ ہال میں ان کی چائے اور سنیکس کے ساتھ ان کی توازو کی گئی. دے دین میٹ دا ہیڈ، پھر وہ بچے ہیڈ ماسٹر سے ملے. اینڈ ور شون اوور دا اسکول، اور پورا اسکول انہیں دکھایا گیا. چپس سو دیم آف، چپس نے انہیں الوداع کہا. ایٹ دا ریلوے اسٹیشن ان دا ایوننگ، شام کو ریلوے اسٹیشن پر. ایوری تھنگ ہیڈ پاسڈ ود آؤٹ دا سلائٹسٹ ہچ، رکاوٹ، مشکل، پریشانی، ہر چیز بغیر کسی مشکل کے، سلائٹسٹ معمولی سی بھی رکاوٹ کے بغیر گزر چکی تھی. آف اینی کائنڈ، کسی بھی قسم کی. اٹ واز کلیئر، اور یہ بات واضح ہو چکی تھی دیٹ دا وزٹرز ور ٹیکنگ اوے ود دیم، کہ آنے والے مہمان یعنی وہ بچے جو پاپلر سائڈ کے تھے وہ اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں. ایز فائن این امپریشن، اتنا اچھا تاثر، ایز دے ہیڈ لیفٹ بیہائنڈ، جتنا وہ پیچھے چھوڑ کے گئے تھے. ان لائنز میں یہ بتایا گیا کہ جب فٹ بال کا میچ ختم ہوا، 5 کے مقابلے میں 7 گول سے انہیں شکست ملی، تو انہوں نے کوئی ہلا گلا نہیں کیا، انہوں نے کوئی ہنگامہ کھڑا نہیں کیا، انہوں نے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا، اپنی شکست کو قبول کیا. پھر ان کو ڈائننگ ہال میں کھانا کھلایا گیا، اسکول وزٹ کرایا گیا، اور شام کو مسٹر چپس انہیں ریلوے اسٹیشن تک الوداع کرنے گیا.
اور اس سے بات ثابت ہو گئی کہ یہ بچے جیسے مینجمنٹ توقع کر رہی تھی کہ کوئی ایسا حادثہ نہ ہو جائے، ایسا کچھ نہیں ہوا. وہ ایک اچھا امپریشن دے کر جا رہے تھے اور بروک فیلڈ انتظامیہ کا اور بچوں کا ایک اچھا امپریشن لے کر جا رہے تھے. They took back with them also the memory of a charming woman. وہ ایک دلکش عورت کی یادیں بھی ساتھ لے کر گئے. Who had met them, جو ان سے ملی تھی, and talked to them, اور اس نے ان سے باتیں کی تھیں. For once, ایک دفعہ, years later, کئی سال بعد, during the war, جنگ کے دوران, a private stationed, ایک پرائیویٹ آفیسر اسٹیشنڈ جو ٹھہرا ہوا تھا ایٹ دا بگ ملٹری کیمپ, ایک بڑے ملٹری کیمپ میں, نیئر بروک فیلڈ کے قریب, کالڈ آن چپس, وہ چپس کو ملنے کے لیے آیا. اینڈ سیڈ, اس نے کہا, ہی ہیڈ بین ون آف دا فرسٹ وزٹنگ ٹیم, کہ وہ پہلا, جس وقت پہلی ٹیم آئی تھی جس کو مینیج کیا تھا کیتھرین نے پاپولر سائڈ کی, تو کہتا ہے کہ میں ان میں لڑکوں میں سے شامل تھا, ان لڑکوں میں سے ایک تھا. چپس گیو ہم ٹی, چپس نے اسے چائے پلائی. چیٹڈ ود ہم, اس کے ساتھ گپ شپ لگائی. ٹل ایٹ لینتھ, بالآخر شیکنگ ہینڈز, اس نے اسے شیک ہینڈ کیے. دا مین سیڈ, اس آدمی نے پوچھا, اینڈ آئز دا مسز سر, آئز ہاؤ از دا مسز سر, سر آپ کی مسز کا کیا حال ہے. آئی ریممبر ہر ویری ویل, میں ان کو بہت یاد کرتا ہوں. اب یہاں وہ نتیجہ پہلے تو یہ دیکھ لیجئے کہ جو جس سے انتظامیہ جس انسیڈنٹ سے ڈری ہوئی تھی اس کے بالکل برعکس کیتھرین کے مائنڈ میں تھا یہ بچے بھی آگے کی طرف جائیں گے. اور ایسا ہی ہوا کہ بہت سال گزر گئے. جنگ کے دوران بروک فیلڈ کے قریب ایک ملٹری کیمپ تھا, اس میں ایک آفیسر آیا, مسٹر چپس کو ملنے کے لیے آیا. مسٹر چپس نے اسے چائے پلائی, گپ شپ لگائی, اور اس نے بتایا کہ میں وہ جو پہلی ٹیم بچوں کو وزٹ کرنے آئی تھی اس میں شامل تھا. اور جاتے ہوئے کہنے لگا کہ آپ کی مسز کا کیا حال ہے. انہوں نے ہمیں انسپریشن دی تھی, ہماری ہمت بڑھائی تھی, حوصلہ بڑھایا تھا. تو چپس, اب ظاہر ہے یہ اس کا کویسچن اس کے لیے یہ کچھ حوصلہ افزا نہیں ہے. ڈو یو, کیا واقعی آپ میری مسز کو یاد کرتے ہیں. چپس آنسرڈ ایگرلی, اس نے بڑے شوق سے پوچھا, ڈو یو ریممبر ہر, آپ میری مسز کو یاد کرتے ہیں. رادر, بلکہ آئی شوڈ تھنک اینی ون وڈ, میرا خیال ہے کہ جو ٹیم یہاں وزٹ کرنے آئی تھی ان میں سے ہر کوئی ان کو یاد کرے گا. اینڈ چپس ریپلائڈ, چپس نے جواب دیا, دے ڈونٹ, نہیں ان کو یاد نہیں. یو نو ایٹ لیسٹ ناٹ ہیئر, کم از کم یہاں کے لڑکوں کو یاد نہیں. بوائز کم اینڈ گو, اس لیے کہ لڑکے آتے اور جاتے رہتے ہیں. نیو فیسز آل دا ٹائم, ہر وقت نئے چہرے آتے ہیں. میموریز ڈونٹ لاسٹ, اور جو میموریز ہیں وہ زیادہ دیر تک نہیں رہتی. ایون ماسٹرز ڈونٹ اسٹے فار ایور, یہاں تک کہ اسکول میں آنے والے ٹیچرز بھی ہمیشہ یہاں نہیں رہتے. سنس لاسٹ ایئر, پچھلے سال سے, وین جب اولڈ گریبل ریٹائرڈ, جس وقت گریبل ریٹائر ہوا, دا اسکول بٹلر, جو کہ اسکول کا خانسامہ تھا. دیر ہیزنٹ بین اینی ون ہیئر, تو کوئی شخص ایسا نہیں ہے, ہو ایور سو مائی وائف, جس نے میری وائف کو دیکھا ہو. شی ڈائڈ, کیونکہ اس کی ڈیتھ ہو گئی. یو نو لیس دین اے ایئر آفٹر یور وزٹ, جب آپ آئے تھے تو ایک سال بھی نہیں گزرا تھا, میری وائف کی ڈیتھ ہو گئی ان 1898. اب یہ بڑے دکھ بھرے فکرے ہیں مسٹر چپس کے. جس وقت اس آفیسر نے بتایا کہ میں اس پہلی ٹیم کا حصہ تھا اور کیتھرین سے بہت زیادہ انسپائر تھا اور باقی بچے بھی تھے, تو چپس بڑی خوشی سے اسے پوچھتا ہے کہ آپ کو میری وائف یاد ہے. اس نے کہا مجھے نہیں, ہر ایک بچے کو یاد ہوگی. تو چپس اسے کہتا ہے کہ نہیں, ایسا نہیں ہے, یہاں بچے آتے جاتے رہتے ہیں. اور جو ایک اولڈ گریبل ہمارا خانسامہ تھا اسکول کا, وہ آخری شخص تھا جو میری وائف کو جانتا تھا, کیونکہ میری وائف کی 1898 میں ڈیتھ ہو چکی تھی. تو اب جو لوگ بعد میں آئے ہیں, بچے بعد میں آئے ہیں یا ماسٹرز بعد میں آئے ہیں, وہ میری وائف کو نہیں جانتے. آئی ایم ریئلی سوری ٹو ہیئر دیٹ سر, سر مجھے یہ سن کر واقعی دکھ ہوا ہے. دیر از 2 or 3 آف مائی پالس, میرے 2 یا 3 ساتھی ایسے ہیں, پالس ساتھی. اینی ہاؤ, بہرحال, ہو ریممبر ہر کلیئر, جو آپ کی مسز کو واضح طور پر جانتے ہیں, ایز اینی تھنگ, سب سے بڑھ کر, دو وی ڈیڈ اونلی سی ہر, ہم نے انہیں دیکھا تھا. دا ورسٹ مومنٹ, اس مشکل لمحہ میں ہم نے دیکھا تھا.
اس کے باوجود ہم جانتے ہیں یس وی ریمبر آل رائٹ، ہم انہیں اچھی طرح جانتے ہیں. I'm very glad. چپس کہہ رہا ہے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے. That was a grand day we all had. وہ بڑا ہی اچھا دن تھا. And a fine game too. اور اس دن جو فٹ بال کا میچ تھا وہ بھی بہت اچھا میچ تھا. One of the best days that I ever had in my life. یہ وہ آفیسر کہہ رہا ہے کہ میری زندگی میں وہ سب سے بہترین میچ تھا. Wish it was then and not now. Straight I do. کہتا ہے کاش وہی وقت ہوتا. اینڈ نارتھ نے اور ہائے افسوس سٹریٹ میں سیدھی بات کر رہا ہوں کہ آج کا وقت نہ ہوتا وہی وقت ہوتا. آئی ڈو ایم آف ٹو فرانس ٹمارر. میں کل فرانس کی طرف جا رہا ہوں. اے منتھ اور سو لیٹر، 1 یا 2 مہینے بعد چپس نے سنا دیٹ ہی ہیڈ بین کلڈ، کہ وہ بھی مارا گیا تھا ایٹ پیسنڈیل جگہ کا نام ہے، وہاں پر وہ آفیسر بھی مارا گیا تھا. اب چپس کی یادوں میں یہ ایک نئی یاد کا اضافہ ہوا ہے جو ابھی مسز وکٹ کے روم میں بیٹھ کر وہ اپنی میموری کو تازہ کر رہا ہے. اور یہ وہ واقعہ ہے جب ایک فوجی کیمپ سے ایک آفیسر اس کو ملنے کے لیے آیا. اس نے چپس سے اس کی مسز کا پوچھا اور پھر اس کو یاد کرایا کہ وہ اور اس کے 2 ساتھی اور ہیں، یہ تینوں مل کر کم از کم آپ کی مسز کو بہت یاد کرتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ان کو انسپائر کیا تھا اور انہیں کی یہ انسپریشن تھی کہ وہ ایک اچھے عہدے پر موجود تھے. اب چپس ٹریجیکلی اس سے بتاتا ہے کہ میری مسز کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اور یہ پرانی بات ہے، جب آپ پہلی دفعہ وزٹ پہ آئے تھے تو اس کے چند مہینوں بعد ڈیتھ ہو گئی تھی، اور یہاں کے لوگ زیادہ نہیں جانتے. اس پر وہ آفیسر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میری خواہش ہے کاش ایسا لمحہ نہ آتا، مجھے یہ سننے کو نہ ملتا جو میں ابھی سن رہا ہوں کہ آپ کی مسز کی ڈیتھ ہو گئی ہے. کاش وہی وقت ہوتا جب ہم کھیلنے کے لیے آئے تھے، آپ کی مسز زندہ تھی اور وہ بڑے ہی اچھے باوقار انداز میں ہمیں انسپائر کر رہی تھی. اس کے بعد اس نے بتایا کہ میں انگلینڈ سے فرانس سے آ رہا ہوں، اور 1 مہینے بعد چپس نے یہ سنا کہ اس آفیسر کی لڑائی میں کسی جگہ پر ڈیتھ ہو گئی تھی.